بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حسیب الحق۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پارٹی کی سینئر رہنما محترمہ سیدہ شیلا رضا صاحبہ۔ شیلا رضا صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ شیلا رضا صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے تھے کہ استعفے ہمارا ایٹم بم ہے، تو آپ استعفوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیا استعفوں سے پیچھے ہٹنا اس کا مقصد آپ کو کیسز مل رہا ہے؟ کیسز جہاں پہ چل رہے ہیں اس کے لیے ہم جب بات کرتے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی کی ہی مقدمے کیوں چلتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اب اگر ہمیں وہاں سے ریلیف مل رہا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارے ہم سے تعاون کریں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ بغیر 6 مہینے جناب آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ فریال صاحبہ جیل میں رہی ہیں اور ان سے غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے۔ ان کو نیب نے جب ہاسپٹل بھیجا تو چاند رات پہ ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جب لوگوں کو ریلیز کیا جا رہا ہوتا ہے جیل سے، انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اور آپ نے خود بھی دیکھا ان اداروں نے جو سلوک کیا وہ آئینی طور پہ یہ سلوک بنتا نہیں ہے جو اسپیکر سے کیا گیا۔ کیا اس وقت آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں یا آپ نے پی ڈی ایم کو کہہ دیا ہے؟ ان اپنی بات پوری کر لوں۔ اور پھر آپ نے خورشید شاہ کو دیکھا کہ سال بھر سے زیادہ ہو گیا، ان کے فرنٹ مین جن کو کہا گیا وہ 13 کے 13 جو ہے وہ ہر سماج سے گزرے اور وہ بے گناہ قرار پائے گئے، لیکن خورشید شاہ جیل میں ہے۔ تو ہمیں کیا ریلیف مل رہا ہے؟ اور یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم جس صوبے میں رہتے ہیں اس میں ہمارے کیس کو سنا جائے، جو ایک عام شہری کو بھی ملتا ہے۔ ہمیں تو بڑے دیر سے ملا۔ اب رہی بات استعفے، بالکل ہمارے استعفے جو ہے اگر ہمارے بھی استعفے آ گئے تو بالکل آئینی ڈیڈ لاک ہو جائے۔ بام ہوتا ہے جس سے آپ کا ملک بہت ساری دفعہ سفر کر چکا ہے۔ اگر ہمارے استعفے پارٹیز نہ رہی تو آپ کیسے الیکشن میں جائیں گے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پچھلی دفعہ آپ نے ای سی سی کی میٹنگ میں رکھا کہ استعفے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، وہاں سے آیا کہ استعفے نہیں دینے چاہیے، تو اس مطلب بھی آپ استعفے دے کر اپنی سندھ حکومت کو قربان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پنجاب نہیں ہے تو آپ استعفے نہیں دیں گے۔ حکومت ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی، اور سیدھی بات ہے کہ ایز گورنمنٹ آف سندھ ہم نے ایشین بینک سے اور ورلڈ بینک سے بہت سارے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ 3 سال پہلے 803 ارب روپے کے کیے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی روپے کو کتنا ڈی ویلیو عمران کی حکومت نے کیا ہے۔ جب اس معاہدوں کے رزلٹ آنے لگے تو دوڑے دوڑے آئے کراچی اور کہا کہ ہم 1100 بلین ہمارے، تو ہم نے ان کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب اگر ہم استعفے دیتے ہیں جو کہ ہماری سی سی میں سیریسلی کنسیڈر ہو رہا ہے، تو دنیا میں جو ممالک ہیں جن سے ہم معاہدے کر سکتے ہیں وہ ہم پہ اعتماد نہیں کریں گے کہ انہوں نے ایک معاہدے کیے تھے اور اس معاہدے سے ہٹ کے انہوں نے اپنی حکومت گرا دی اور ہم کا پیسہ ڈوب دیا۔ شرد صاحبہ، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹیاں ہیں، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ سب جو اپنے فیصلے کرتے ہیں ان کے بڑے کرتے ہیں، مطلب ان کے آصف زرداری، عمران خان صاحب ہو گئے، چاہے نواز شریف صاحب ہو گئے، یہ نیچے فیصلے صرف عوام کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر زرداری صاحب آج کہتے ہیں کہ یہ حکومت سندھ حکومت ہم قربان کر دیں گے، استعفے ہوں گے، تو پھر تو آپ کا حصہ رہ سکتے ہیں، مگر آپ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ رہیں گے آگے۔ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں تھیں ان کو پی ڈی ایم بنانے میں خود چیئرمین کا حق ہے، اور پی ڈی ایم اگر وجود میں نہ آتی کہ اگر چیئرمین بلاول جو ہے اس میں آگے بڑھ کے سب سے رابطہ نہ کرتے، لیکن اس میں جو لائن آف ایکشن طے ہوئی تھی جس کے مختلف ایجنڈاز تھے، جس میں جلسے تھے، تو جو جلسے تھے ان کا ٹائم پیریڈ لمیٹڈ تھا، لیکن جلسوں سے اتنی پذیرائی ملی کہ پھر چیئرمین کے کہنے پہ جلسوں کو بڑھایا گیا۔ پھر درمیان میں جو ہے آپ کے کانسٹیٹیوشنل
इक़दामात आए कि इलेक्शंस होने हैं, ये होने हैं, हम अगर उनसे निकल जाते तो हमारे नंबर ऑफ वोटर्स ना बढ़ते, हमारे नंबर ऑफ वोटर्स बढ़े और पीडीएम ने नुमायां कामयाबी हासिल की। और अब भी हम ये समझते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा इस बात का इतराफ़ किया कि उन्होंने जो है गैर आईनी काम करके सिस्टम का हिस्सा न रह के, पार्लियामेंट का हिस्सा न रह के गलती की, और चेयरमैन ने ये बारहा बताया। और चेयरमैन कोई डिक्टेटर नहीं है कि अपनी बात रख दें, उनको शेख रशीद साहब 20 सितंबर 2019 से शेख रशीद साहब फरमाते रहे कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, उनकी हमेशा से यही रहा है। तो आज आपको लगता है कि उनका कुछ कदर उनका जो बयान था वो हकीकत पर मबनी साबित हो रहा है? उनकी बात हकीकत की मबनी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी जो है उसने ये भी कहा है कि हम सीएसी से मशावरत करेंगे। हमने अपने इस्तीफे अपनी पार्टी को दिए। सीएसी जो कहेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत करेगी बात, और हमारी ही तो एक पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी है, जिसको शेख रशीद भी माने, सब भी माने, वरना वो तो ये इतराफ़ कर चुके हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के वक्त हुकूमत के 17 लोग मुनहरिफ हुए, 13 ने पैसे लिए और सबके नाम इमरान खान को माना। क्या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब की वापसी का मुतालबा किया? किया है, लेकिन ये जाहिर है कि ये पीडीएम के अंदर की बात है, और वहाँ पे उन्होंने ये बात की कि अगर हम इस्तीफे देते हैं और सबके साथ एक एक्सट्रीम इस स्ट्रगल पे जाते हैं, तो जब हम सब जेल में होंगे तो उन सबको भी होना चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा तो दिखाते। क्या नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब 9 पार्टियों से ज्यादा हावी हैं जो आप उनकी वापसी का मुतालबा कर रहे हैं? नंबर 1 लार्जेस्ट पार्टी है, और जब तक वो नहीं आएंगे उनकी पार्टी अफवाहों का शिकार रहेगी कि उनमें से शीन निकल जाएगा और ये हो जाएगा। और दूसरे ये कि अगर वो होंगे तो बहुत सारी जो डिसेंटिंग वॉइस हमें पंजाब से आ रही हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी, क्योंकि उनकी पार्टी उनके नाम पे चलती है। तो मे भी कि उनके आने से वो सारे लोग जो जिनकी तरफ ख्वाजा आसिफ भी इशारा कर चुके हैं, दूसरे लोग भी इशारा कर चुके हैं, वो दोबारा पार्टी में आ जाए। और बहुत सारी जगह हमें शहबाज शरीफ साहब इतने एक्टिव नजर नहीं आते, वो भी एक्टिव नजर। फांसी देने वाले जज जो है वो ममालिक में जाते हैं। फिर यूसुफ रजा गिलानी के सिलसिले में भी आप चाहे पीटीआई के बैरिस्टर फवाद से पूछे तो वो कहेंगे कि ये फैसला गलत था, हमने अदालत का फैसला माना। मेमो गेट में पूरी बार चिल्ला उठी कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हमने हर फैसले के आगे तस्लीम खम किया, चाहे गिरफ्तार करने के पैसे हो चाहे कुछ हो, हम इदारों के आगे। तो अगर एक इदारे के सरबराह ये कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल है, तो तारीख जो है वो खुद बताएगी कि कौन किस वक्त न्यूट्रल था। यूसुफ रजा गिलानी जो कि वजीर आजम भी रह चुके हैं, उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगेगी, पार्टी के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि अपने मुल्क के इदारों को मनाएं। जी बात करें, सवाल करिए। तो मैं पूछ रहा था, आपको नहीं लगता कि सादिक संजरानी साहब अपनी ताल्लुक की बुनियाद पर जीते, तो आपने उन्हें अपनी पार्टी से निकाला जिन 7 लोगों ने अपना ज़मीर बेचा? साजिद संजरानी साहब अपने ताल्लुक की बुनियाद पर जीते? देखिए, उनका ताल्लुक मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता आमिर डोगर ने एक उनका इंटरव्यू कराया, उनका तारुफ कराया है जो कि बहुत वायरल हुआ है, और उन्होंने कहा है कि पिछले जो इलेक्शन हुए थे जब उनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था कि ये बाप के आदमी है। तो अब मुझे नहीं मालूम क्या ताल्लुक है, बाप कौन है, किसको बाप कह रहे हैं, बाप पार्टी को कह रहे हैं या बाप किसे कह रहे हैं, तो ये आप उनसे पूछे, लेकिन मैं समझती हूँ जीते ही नहीं। आप भी चाहते हैं कि बैलेटिंग ना हो, अब आप बैठकर तरमीम करेंगे सिलेक्टेड हुकूमत के साथ, जिसे आप कहते हैं? सिलेक्टेड हुकूमत वो है नाअहल और नालायक भी है उसके साथ,
تو ہمیں ان سے کیا کرنا ہے؟ ہماری اپنی حکومت ہے، ہم سسٹم میں رہ کر جو ہے بات کر رہے ہیں. اور دھرنا دینے سے ہم نے پی ایم ایل جب دھرنا دیا گیا تھا اور لشکر کشی کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے پارلیمنٹ میں، ہم نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ یہ طریقہ غلط ہے. ہم لانگ مارچ کو تیار ہیں، لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ ہم سب لانگ مارچ لے کے نکلے. 2 دن تک ہم نے اپنی شو آف اسٹرینتھ کی، 3 دن کی، دین واپسی، اور پھر استعفے کے آپشن کو اور دا نیکسٹ یا لانگ مارچ 2 کر کے اس کے ساتھ دے دینا چاہیے. جو یہ ٹائمنگ ہے اس وقت یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. 4 اپریل کو بھٹو صاحب کی برسی ہے، اور یقیناً کہ اگر ہم لانگ مارچ کو جاتے ہیں تو ہمیں اس کو ایٹ لیسٹ سیکنڈ تک آف کرنا ہوگا. اور فورس کریں گے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے جائیں. جی آپ انہیں فورس کریں گے کہ 26 مارچ کو ہی لانگ مارچ کیا جائے؟ کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ بھی بہت مایوس نظر آ رہی تھی باڈی لینگویج سے. فضل الرحمان صاحب پریس کانفرنس کر چلے گئے وہاں سے. دیکھیے نا، وہ دونوں مایوس نہیں تھے. دونوں نے جو ہے جو ایک کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ طے ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کہ آپ نے ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے، ایک دوسرے کی بات رکھنی ہے، الفاظ نہیں استعمال کرنے جس سے آنے والی نسلوں پہ اور موجودہ نسل پہ برا اثر پڑے. تو دونوں نے احتیاط کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ بھی ہونا چاہیے، اور ہماری پارٹی جب ڈیسائیڈ کرے اس کے حساب سے ہم بتا دیں کہ بھئی یہ ہماری پارٹی کا ڈیسیشن ہے. اس سے کیا آپ حلقہ 249 میں اپنا امیدوار کھڑا کریں گے یا مفتاح اسماعیل صاحب کی پی ایم ایل این کی مریم نواز صاحبہ کی سپورٹ کریں گے وہاں؟ ابھی تک تو ہمارے کسی امیدوار کا نام سامنے نہیں آیا ہے. اگر پوچھنا پڑے گا کہ آیا یہ بات طے ہوئی تھی کہ سیکنڈ ہائیسٹ جو ہوگا اپوزیشن میں سے اس کو ٹکٹ ملے گا، تو یہ مجھے معلوم کرنا پڑے گا. کیا آگے آپ نواز جے یو آئی پی ایم کے امیدواروں کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں یا نہیں؟ بس جہاں آپ کا اختتام ہو رہا ہو. دیکھیے، مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سربراہ ہیں پی ٹی ایم کے، اور جو ان کا آخری بیان میرے سامنے سے گزرا ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ پی ٹی ایم ابھی بھی برقرار ہے. ہمارا ایک استعفے پہ ضرور ان کے ساتھ اختلاف ہے، ادروائز ہم نے 26 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ مل کے بنایا ہے. اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ چیئرمین کی بڑی ایفرٹ ہے اس پی ٹی ایم. کیا جناب آصف علی زرداری صاحب نے کل کہا کہ میرا ڈومیسائل مختلف ہے، تو کیا ڈومیسائل مختلف ہونے کی وجہ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ریجنل پارٹی کا حصہ بن کے رہ گیا ہے، ایک ریجنل علاقے کا حصہ ہیں صرف، کیا ہم سندھ تک محدود ہیں؟ انہوں نے ہم سندھ تک محدود نہیں، ہم سیکنڈ لارجسٹ سینٹ میں، ہمارا فیڈرل میں بھی ایک سینیٹر ہے، اور پنجاب میں بھی ہم کوشش کرتے اگر پنجاب میں حکومت کے ساتھ اس طرح اپوزیشن پارٹی اپنی کوشش اپنی اس طرح سے سیٹنگ نہ کر لیتی. اور پہلے بھی ہمیں لوگوں نے پسند کیا تھا، اور کے پی سے ہمیں جو ہے وہ 2 سینیٹر ملے تھے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سے جس طرح کی طرز سیاست تھی، جو طرز سیاست تھا اس میں اپوزیشن کو بہت ہی جو ہے کچلا گیا ہے یا کب کیا گیا ہے. تو اس سے ہمارے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ. آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا، کیا آپ چیئرمین سینٹ کے امیدوار جو یوسف رضا گیلانی پی ٹی آئی سے نہیں، مختلف پارٹی، کیا آپ چیئرمین سینٹ کے جو امیدوار تھے، آخری سوال ہے میرا میم سن لیجیے گا، کیا جو چیئرمین سینٹ کے امیدوار تھے یوسف رضا گیلانی صاحب جنہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو کیا ان کی شکست کے بعد اپوزیشن لیڈر وہ ہوں گے یا جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اب یہ باتیں باہر آئی ہیں کہ اس طرح کی بات تھی. اب یہ میری نالج میں نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں ایسی بات کی یا نہیں، لیکن اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو ہوگی. تو جیسے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں کہیں گی اس طرح سے اس کو ٹیکل کیا جائے. بہت بہت شکریہ.